نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے اس آیہ مبارکہ میں فرمایا ہے کہ اِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، وہ وقت یاد کرو جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام سے اس کے رب نے چند باتوں پہ ان کو آزمایا۔ فَأَتَمَّهُنَّ، تو جس بھی بات میں، جس بھی کام میں، جس معاملے میں ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے آزمایا نا، فَأَتَمَّهُنَّ، تو ابراہیم علیہ السلام ہر آزمائش پہ پورے اترے۔ وہ کسی بھی عمر میں ہو، کسی بھی حالات میں ہو، کسی بھی طرح کی اللہ کی طرف سے آزمائش ہو، ابراہیم علیہ السلام ہمیشہ ہر آزمائش پہ پورے اترے۔ بچپن کی زندگی تھی تو تب بھی آزمائشیں تھیں، جس وقت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوال کیا، پوچھا کہ آپ کا رب کون ہے، تو اس وقت سے آپ کی آزمائشیں شروع ہو گئیں۔ تو جوانی آئی تو جوانی کی عمر میں قوم والوں کے ساتھ، وقت کے بادشاہ کے ساتھ، حتیٰ کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بھی ابراہیم علیہ السلام کا بہت بڑا مسئلہ چل رہا تھا، اور وہ مسئلہ تھا مسئلہ توحید، کیونکہ پوری کی پوری قوم شرک پہ لگی ہوئی تھی، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے گھڑے ہوئے معبودوں کو اللہ تعالیٰ کا شریک بنا رکھا تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم سے اس معاملے میں کہہ رہے تھے کہ میں تم کو اور ان کو، جن کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو، جن کی عبادت کرتے ہو، تم سب کو میں اپنا دشمن سمجھتا ہوں۔ اور یہ دشمنی ابراہیم علیہ السلام کی کوئی ذاتی دشمنی نہیں تھی، بلکہ فقط اللہ رب العالمین کے لیے یہ دشمنی تھی، اور اس دشمنی کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی توحید اور ان مشرکین کا شرک جو تھا وہ اس دشمنی کا سبب تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو شرک سے نفرت تھی، اور ابراہیم علیہ السلام کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ کی طرف سے توحید کی دعوت دینے کی تھی۔ تو جب وہ توحید کی دعوت دیتے تھے تو قوم کے لوگوں کے عمل کو دیکھ کر ان کو تکلیف بھی ہوتی تھی۔ تو آئیے ابراہیم علیہ السلام کو جس عمر میں بھی اللہ تعالیٰ نے آزمایا نا، حتیٰ کہ جوانی میں گھر بار چھوڑنا پڑا، بڑھاپے کی عمر آئی تو اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے کی عمر میں جب بیٹا اسماعیل علیہ السلام جب عطا کیے، تو ابراہیم علیہ السلام کو خواب آتی ہے، تو وہ اپنی خواب میں دیکھتے ہیں کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں۔ تو اس خواب کو پورا کرنے کے لیے، پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے، اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلانے سے بھی دریغ نہ کیا، چونکہ حضرت ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا جو مقصد تھا وہ اللہ کی رضا کو حاصل کرنا تھا، اور اللہ کی رضا کے لیے انہوں نے ہمیشہ اپنی پوری زندگی کے ہر معاملے میں تکالیف برداشت کیں، ہر معاملے میں پریشانیاں، صعوبتیں، مصیبتیں برداشت کر لیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی توحید پہ کسی بھی عمر میں، کسی بھی حالت میں آنچ نہیں آنے دی۔ تو اب بڑھاپے کی عمر میں بیٹا عمر کے لحاظ سے ان کا سہارا اور لاٹھی کا کام کرنے والا تھا۔ بیٹا ابھرتی جوانی میں قدم رکھ رہا تھا، باپ بڑھاپے کی زندگی کے آخری ایام میں تھا، لیکن اس کے باوجود بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی کرنے سے دریغ نہ کیا، اپنے بیٹے کو لٹا کے اس کی گردن پر چھری جو پھیری وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس وقت بھی ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا نا، اِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، جس وقت بھی ابراہیم کو اس کے رب نے آزمایا، فَأَتَمَّهُنَّ، تو اس نے ہمیشہ ہر آزمائش پہ پورا اتر کے دکھایا۔ تو اب بڑھاپے کی آخری زندگی میں بھی اللہ کی طرف سے آنے والی اس آزمائش کو ابراہیم علیہ السلام نے پورا کر کے دکھایا، یعنی اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلا دی۔ وہ تو اللہ کی منشا اور مرضی تھی، چھری نہیں چلی، چھری نے اپنا کام نہیں کیا، وہ اللہ کی مرضی تھی، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں دیکھا، یہ نہیں سوچا کہ میری اس عمر میں تو مجھے اشد ضرورت ہے اپنے بچے کے سہارے کی، یہ بچہ کل کلاں میرا جو نا وہ سہارا بننے والا ہے، تو کیوں نہ ہو کہ میں خواب کے پیچھے ہی اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، تو کیوں نہ ہو کہ میں ایسا نہ کروں۔
حضرت ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ کو پسے پش ڈال کے صرف اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری چلائی۔ تو آئیے آج ہمیں بھی اس بات کا جائزہ لینا ہے کہ کیا ہم بھی اپنی کسی خواہش پہ کبھی چھری چلائی ہم نے؟ کیا ہمیں بھی اسلام کے لیے کوئی آزمائش اگر پہنچی ہو تو ہم نے اس پہ پورا اترنے کی کوشش کی ہے؟ کیا کبھی ہمیں بھی اسلام کے لیے، اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے ہمارے اوپر کوئی کبھی ایسی آزمائش آئی ہے تو ہمارے بارے بھی رب نے کہا ہو، یا کل قیامت والے دن ہی ہمارا رب کہہ دے کہ فاطمہ کہ ہاں میرے فلاں بندے نے یا فلاں میری بندی نے بھی میری اس آزمائش کو پورا کیا تھا؟ ہم نے بھی اپنا جائزہ لینا ہے، کیونکہ یہ جو ہم قربانی کرنے جا رہے ہیں دراصل یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق سنت ابیکم ابراہیم، کہ یہ حضرت میرے باپ اور تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، یعنی سنت ابراہیمی ہے یہ قربانی کے جانور کو ذبح کرنا۔ دراصل یہ قربانی کا جانور ذبح کرنا جانور ہی ذبح کرنا نہیں ہے، اصلاً یہ ہم اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کر رہے ہوتے ہیں اور اپنی تمام جو نا خواہشات پہ چھری چلا کر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں خون بہانے کا حکم دے گا تو ہم خون بہانے سے، اپنی اولاد قربان کرنے سے، اپنا مال قربان کرنے سے، اپنی جان قربان کرنے سے، کسی بھی معاملے میں ہم اسلام کے لیے جس بھی چیز کی ضرورت ہوگی ہم اس کو قربان کرنے سے دریغ نہیں کریں گے۔ تو آئیے میں، آپ اور ہمارے جو نا فیملی ممبران جو ہیں، ہر ایک کو اس بات پہ نظر ثانی کرنی ہوگی کہ کیا ہم واقعی جیسے جانور ذبح کر رہے ہیں، کرنا چاہتے ہیں، آئندہ چند دنوں کے بعد ہم نے جانور ذبح کرنے ہیں، کہ کیا کبھی ہم اپنی کسی خواہش کا بھی خون بہا سکتے ہیں؟ کیا ہم اپنے رب کے لیے اپنی کسی جو نا ایسی خواہش جس کی تکمیل کے لیے ہمارے راستے میں ہمارے رب کی بات رکاوٹ بن رہی ہو، تو کیا ہم اپنے رب کی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی خواہش کی قربانی پیش کر سکتے ہیں؟ اگر نہیں کر سکتے تو پھر یہ قربانی ہمارے لیے درس ہے کہ ہمیں سب سے پہلے اپنی خواہشات کو قربان کرنا ہوگا اپنے رب کے لیے۔ جس نے اپنے رب کے لیے اپنی خواہشات کو قربان کر دیا اسی کی ہی قربانی اللہ کے ہاں قابل قبول ہوگی۔ قربانی صرف جانور کا خون بہانا ہی مقصد نہیں ہے، جانور کا گوشت بنانا اور تقسیم کرنا ہی مقصد نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے ایک لمبی داستان ہے کہ اس کے مقاصد کتنے بڑے ہیں۔ یہ ایک پوری زندگی ہے، پوری حیات ہے اس کے پیچھے، پوری زندگی کی ایک زندگی کے سفر کے بہت سارے اسباق اس کے اندر موجود ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ہر لحاظ سے جیسے ہم نے اپنی قربانی کے جانور کے گلے پہ چھری پھیرنی ہے، ذبح کرنا ہے اس کو، اللہ تعالی ہمیں اپنے رب کے لیے اپنی خواہشات کو بھی قربان کرنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے، اور ہمیں اپنے پیارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی جس طرح انہوں نے اپنی آزمائشوں پہ اپنے رب کو راضی کیا، اللہ ہمیں بھی ہر آزمائش پہ اپنے رب کو راضی کرنے کی جو نا توفیق عطا فرمائے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں ہمیں تو اسلام پلیٹ میں رکھا رکھایا ملا ہے، ہمیں اسلام کے لیے کچھ قربان نہیں کرنا پڑا، ہمیں اسلام کے لیے تکلیف نہیں سہنی پڑی، ہمیں اسلام کے لیے کچھ قربان نہیں کرنا پڑا، ہمیں تو پلیٹ میں مل گیا ہے۔ اس لیے آج ہمارے ہاں اسلام کی وہ قدر نہیں ہے جو اللہ کے نبی کیا کرتے تھے، انبیاء کے صحابہ کیا کرتے تھے، خصوصاً ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسلام کی قدر کی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اصحاب نے اسلام کی قدر کی ہے، آج ہمیں وہ قدر اسی لیے نہیں ہے کہ ہم اپنی خواہشات کو ہر لحاظ سے پایہ تکمیل تک پہنچانے کے چکر میں ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔